پاکستان لائف سٹار فرنیچر ایکسپو جو 56 اس کا ایڈیشن ہے اس کا آج افتتاح ہوا ہے، اور ہمارے فیصل محسن صاحب اور ان کی پوری ٹیم جس طرح انہوں نے اس کو آرگنائز کیا ہے، میں ایک مبارکباد پیش کرتا ہوں اور توقع رکھتا ہوں کہ یہ ایکسپو اپنے اہداف کو حاصل کرے گی۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ پے در پہ اس طرح کی جو ایکسپوز ہیں اس کے نتیجے میں یقیناً ہماری جو تجارت ہے، ہماری جو ڈیولپمنٹ ہے اکنامک، اس میں یقیناً اضافہ ہوتا ہے، اور یہ کامیاب ہوتی ہیں تو پھر بار بار اس طرح کے ایونٹس منعقد کیے جاتے ہیں۔ فرنیچر کے حوالے سے پاکستان میں ہنر بھی بہت اچھا ہے، اور فرنیچر بنانے کی صلاحیت اور اس کی فیسلٹی بھی بہرحال لوگوں نے خود سے بنائی ہے، محنت کی ہے، اور پاکستان کا فرنیچر دنیا بھر میں معروف بھی ہے، مقبول بھی ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ چونکہ اس طرح کی فیسلٹیز موجود نہیں ہیں کہ جس کے نتیجے میں کچھ چیزیں سبسیڈائز کی جائیں، کچھ علاقے اس فرنیچر مارکیٹ کے لیے پوری طرح سے متعین کیے جائیں، اور پھر اس کے بعد اگر یہ انڈسٹری گرو کرے گی تو اس میں بہت امکان ہے کہ ہمارا یہ فرنیچر ایکسپورٹ ہوگا اور بڑی تعداد میں ایکسپورٹ ہوگا۔ خود پاکستان الحمدللہ ایک بڑی آبادی کا ملک ہے، اور اس میں اس فرنیچر کے لیے بڑی مارکیٹ موجود ہے، اور اس مارکیٹ کو کیٹر کرنے کے لیے بھی اس طرح کی ایکسپوز کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ میں اس موقع پر یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ایک بڑا ایشو ہے جو لوگ اس صنعت سے وابستہ لوگ ہیں، چونکہ فرنیچر بنانے والی جتنی بھی جگہیں ہیں اور کارخانے ہیں، اس کو زیادہ جگہ چاہیے ہوتی ہے، تو گورنمنٹ کی طرف سے جو ٹیکس اس پہ امپوز کیا گیا ہے وہ ایریا کے لحاظ سے امپوز کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں یہ بات مشکل ہو جاتی ہے کہ یہ کمپیٹ کر سکیں مارکیٹ میں، تو ان کو یہ ٹیکس دینے کے لیے بھی تیار ہیں اور دینا بھی چاہتے ہیں، اور دیتے بھی ہیں مجبوری میں۔ ظاہر ہے کہ اگر ان کے اوپر ایک ٹیکس لگایا گیا ہے، لیکن بہت بہتر ہوگا کہ ریونیو کے اوپر یہ ٹیکس لگایا جائے تاکہ لوگ اپنے اس صنعت کو آگے بڑھا سکیں، کام کو پھیلا سکیں، وسعت دے سکیں، اور اس کے نتیجے میں ہماری لوکل مارکیٹ بھی ایڈریس کر سکیں اور انٹرنیشنل مارکیٹ پر بھی ہم پہنچ سکیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے۔ ویسے ہی ہماری معیشت کے حالات اچھے نہیں ہیں، ہر وہ چیز جس کے نتیجے میں ہماری پروڈکٹس باہر جا سکتی ہوں، ہمیں اس کو ان مواقع کو اویل کرنا چاہیے۔ خاص طور پر جو ہماری کشیدہ کاری ہے، جو لکڑی کے اوپر آپ اس کو جو بھی نام دیں ٹیکنیکل، لیکن اس میں بہت ماہر ہمارے ہاں لوگ موجود ہیں، کاریگر موجود ہیں کہ جو یہ کام کرتے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں امریکہ میں، یورپ میں اور سینٹرل ایشیا میں، ان سب جگہوں پر اس کی بہت بڑی مارکیٹ ہے، اور اگر اس مارکیٹ کو ٹھیک طریقے سے ہم ایڈریس کر سکیں اور فیسیلیٹیٹ کر سکیں اپنی اس صنعت کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں ہمارے لیے ریمیٹنس لانے کا سبب بھی یہ پوری صنعت بن سکتی ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر پوری ٹیم کو، فیصل محسن صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ لائف سٹائل فرنیچر ایکسپو اس وقت یہاں پر منعقد ہو رہی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ کچھ 400 کے قریب لوگ ہیں کہ جو اس وقت پریزنٹ کر رہے ہیں اپنی اپنی پروڈکٹس کو، اور اسٹالز بھی لگے ہوئے ہیں، کمپنیز بھی موجود ہیں، پورے پاکستان سے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ تو میں کراچی کے لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ وہ وزٹ کریں، اور یہاں پر انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ سستے داموں دے دیں گے لوگوں کو، یقیناً سبسیڈائزڈ یا ڈسکاؤنٹڈ ریٹس کے اوپر لوگوں کو یہ فرنیچر اویلیبل ہوگا۔ تو اللہ کرے کہ یہ کامیاب ہو اور اس کے نتیجے میں ہم سب کا بھلا ہو، ملک اور قوم کا بھلا ہو۔ بہت شکریہ۔ سوال یہ ہے، دیکھیں اس طریقے کی جب ایکسپو ہوتی ہے تو یہ بھی اکانومی سے ہی جڑی ہوتی ہے، تو اکانومی سے متعلق میرا آپ سے سوال ہے، دو سوال ہیں، میں دونوں کو جواب چاہوں گا۔ پی ٹی آئی کی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے۔ کل گورنر اسٹیٹ بینک کا بیان آیا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ پاکستان ڈیفالٹ ہوگا بلکہ ہم جو قرضوں کی ادائیگی ہیں وہ بھی کریں گے۔ اس موقف پہ، دونوں کے موقف پہ آپ کیا کہیں گے؟ اور بالخصوص جماعت اسلامی کی جو ہے وہ پوری ایک ٹیم موجود ہے جو کہ اکانومی کو بڑی گہری نگاہ سے دیکھتی ہے، تب پاکستان کی اکانومی پہ جماعت اسلامی کا کیا موقف ہے؟ دوسرا سوال یہ سر کہ اس طریقے کی جو معاملات ہوتے ہیں تو ایڈمنسٹریشن جو ہے نا وہ بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ کل کراچی کا نیا ایڈمنسٹریٹر جو ہے سیف الرحمان صاحب وہ مقرر ہوئے ہیں، تو اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ جہاں تک ہماری معیشت کا تعلق ہے، ظاہر ہے کہ ہمارا جو حکمران طبقہ ہے، جو ملک کو چلانے والے لوگ ہیں، 75 سال سے جو حکمران طبقہ ہے، اس کی پالیسیوں کے نتیجے میں آج ہم اس حال پر پہنچ گئے ہیں کہ 60s میں اگر ہم دنیا کی بڑی معیشتوں کے اندر شمار ہونا شروع ہو گئے تھے، جبکہ ہمیں ہمارے ملک کو بنے ہوئے
15-20 سال ہی ہوئے تھے، اور جب یہ صورتحال تھی کہ ہماری جو ادارے تھے وہ گرو کر رہے تھے، ہماری ایئر لائن 80s تک جو ہے وہ رول کرتی رہی، اس نے کتنی بڑی بڑی ایئر لائنز کو ٹرینڈ کیا، ہماری اسٹیل مل بنی تو اس نے زبردست طریقے سے پروڈکشن شروع کی، ہماری جو شپ بریکنگ کی صنعت تھی تو اس نے تو پورے دنیا میں اپنا مقام حاصل کر لیا۔ آپ جس ادارے کی طرف جائیں ہم گرو کر رہے تھے، لیکن اس پورا حکمران طبقہ جس میں پولیٹیشین بھی ہیں، جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، جس میں بیوروکریسی بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ چونکہ ہمارے ملک کا نظام جاگیرداروں اور وڈیروں کے ہاتھ میں ہے، الیکٹیبل کے ہاتھ میں ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو وہی سب لوگ رسپانسیبل ہیں جو بظاہر تو بہت پڑھے لکھے ہیں، بظاہر تو وہ پاکستان میں اپنے بچوں کو پڑھانا بھی مناسب نہیں سمجھتے، لیکن یہ سارے پڑھے لکھے لوگ مل کر اس ملک کا یہ حال انہوں نے کر دیا ہے، اور ہم عملاً IMF کے غلامی میں چلے گئے۔ اب یہ کشکول توڑنے کی باتیں سب کرتے ہیں، حکومت میں ہوتے ہیں تو اسی کے در پہ جا کے جھکتے ہیں اور ان کی ساری شرائط مانتے ہیں، اپوزیشن میں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ہمارا پاکستان ڈیفالٹ ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ پاکستان کی جیو اسٹریٹجک پوزیشن اور پاکستان کی جو پورے عالم اسلام میں اور دنیا میں حیثیت ہے، ہم دنیا کی کوئی بھی بڑی طاقت ہو، پاکستان کے بغیر اس کی بات آگے نہیں بڑھ سکتی۔ ہم پاکستان کی فوج جو ہے اس وقت قطر میں ہم فٹ بال کا اتنا بڑا ایونٹ منعقد کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ پاکستان کی جو زمین ہے وہ سونا اگلتی ہے، پاکستان میں ہنر موجود ہے، پاکستان میں ریکوٹک جیسے جگہیں موجود ہیں جہاں سے ہم اپنے سارے قرضے ادا کر سکتے ہیں، پاکستان میں ماربل موجود ہے، پاکستان میں کرومائٹ موجود ہے، پاکستان میں جو ہے آئل اینڈ گیس کے ریزروز کو یہ ایکسپلور ہی نہیں کر رہے ہیں ظالم، اگر یہ ایکسپلور کر رہے ہوتے تو اس وقت یہ صورتحال ہی نہ ہوتی۔ تو سب کچھ موجود ہے، لیکن اگر کوئی چیز موجود نہیں ہے تو وہ لیڈرشپ ہے، اور الزام لگا کر ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ کر اور جتنی صورتحال خراب ہے اس سے زیادہ اس کو بیان کر کے تو آپ ملک کو نقصان پہنچانے والی بات کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ کچھ چیزوں کے اوپر لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس میں محض پولیٹکس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، آپ کو تجویز بھی کرنا ہوگا اور یہ بھی بتانا ہوگا کہ جب لوگوں کے ہاتھ میں اختیار آتا ہے تو پھر کیوں ملک جو ہے وہ زبوں حالی کا شکار ہوتا ہے۔ تو ایک لانگ ٹرم اور ایک شارٹ ٹرم پالیسیوں کے تحت ہم اس ملک کی اکانومی کو دوبارہ سے کھڑا کر سکتے ہیں، اپنے دوست ممالک سے بات کر سکتے ہیں برابری کی سطح پر، اور IMF کے پاس جب یہ ہر دفعہ مجبور ہو کر جاتے ہیں تو اپنے عزت اور وقار کا سودا کیے بغیر بات کریں۔ دیکھیں یہ ہماری مجبوری یقیناً ہوگی کہ ہم IMF کے پاس جائیں، لیکن IMF جس ایجنڈے کا حصہ ہے یہ ان کی بھی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ ہمارے جیسے ملکوں کے ساتھ انگیج رہیں۔ جب ہم اس پوزیشن پر ہیں تو ہم کیوں فقیر بنتے ہیں، ہم کیوں غلام بنتے ہیں؟ ہم اپنی آزادی اور خود مختاری کو سامنے رکھتے ہوئے اور اپنی پوزیشن کو سامنے رکھتے ہوئے عزت کے ساتھ ڈیل کریں گے۔ پاکستان کی پوزیشن ایسی ہے، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ پاکستان کو بڑی طاقتیں کبھی بھی ڈیفالٹ نہیں ہونے دیں گی، لیکن آپ اس جگہ پر جا کر لے جاتے ہیں کہ جس میں پھر آپ غلامی اختیار کر کے ان بڑی طاقتوں کی مرضی کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ عزت اور وقار کو ملوز خاطر رکھ کر آپ اپنی پالیسیز کو وضع کریں اور اپنے پوٹینشیل کو گرو کریں۔ میں صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ پچھلی حکومت ہو یا اس سے پچھلی یا اس سے پچھلی، یہ بتائیں نا کہ انہوں نے IT کی صنعت جس میں سب سے زیادہ اپورچونٹی موجود ہے اس کو گرو کرنے کے لیے کیا کیا؟ کیوں ہم 2.6 اور 3.2 بلین ڈالر پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ یہ بھی بتائیں شہباز شریف، نواز شریف بھی بتائیں، اور عمران خان بھی بتائیں کہ انہوں نے 3.5 سال میں کیا اقدامات کیے، اور اس سے پہلے نواز شریف اور اسحاق ڈار بتائیں، اور اس سے پہلے پیپلز پارٹی بتائے۔ دنیا آگے بڑھ رہی ہے، آپ جو کام کر سکتے ہیں وہی نہیں کر رہے۔ آپ IT پارکس پراپر نہیں بنا سکے، IT منسٹر موجود ہیں 4 سال سے لیکن انہوں نے کچھ نہیں کر کے دیا۔ تو جب آپ اپنے حصے کا کام نہیں کریں گے تو یہی اسی جگہ پہ جا کر کھڑے ہو جائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور معیشت کو گرو کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے شہر کراچی میں اتنا بڑا پوٹینشیل ہے، ہم پورا ملک ان گئے گزرے حالات میں چلاتے ہیں۔ یہاں پر ایک بہترین بلدیاتی نظام کی ضرورت ہے، یہاں منتخب میئر کی ضرورت ہے، سیاسی بنیادوں پر ایڈمنسٹریٹروں کی تقرر کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں ٹھیک ہے کہ ایک بات تو یقیناً ہوئی کہ ایڈمنسٹریٹر کا تقرر بیوروکریسی سے ہوا ہے، لیکن ہم اس کے قانونی پہلوؤں کو جائزہ بھی لے رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے رولز کی کتنی وائلیشن اس میں کی گئی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ افسوس کی بات ہے کہ ایک سرکاری ایڈمنسٹریٹر کی تقرری کے لیے وہ پولیٹیکل پارٹیز جنہوں نے کراچی کو تباہ کر دیا، جنہوں نے برباد کر دیا، وہ مل کر فیصلہ کر رہے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹر کون سا ہونا چاہیے۔ اس لیے ان ایڈمنسٹریٹر کا بھی اب یہ فرض بنتا ہے کہ یہ ان بائزڈ ہوں،
یہ اگر اپنے اس لیے بلائے گئے ہیں کہ ایک زوال پذیر پارٹی کے جلسوں میں KMC کے ملازمین اور 800 اسکولوں کے ٹیچرز کو اسی طرح سے بھرتی کر کے لایا جائے گا اب جس طرح سے پہلے لایا جاتا تھا، تو میں سیف الرحمان صاحب کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ اس آگ سے وہ نہ کھیلیں، اور اب کراچی کو اس طرح کسی پارٹیوں کی جلسوں کو بھرنے کے لیے KMC اور اس کے ملازمین کو استعمال نہ کریں۔ وہ اس پورے ادارے کو 1 مہینہ اگر ان کے پاس ہے اور اس کے بعد الیکشن ہونا ہے تو وہ کام کریں کہ جو ان کے حصے کا کام ہے۔ اگر وہ پارٹی ورکر بن کر کام کریں گے تو جماعت اسلامی ان کو بھی ایکسپوز کرے گی اور ان پارٹیوں کو بھی ایکسپوز کرے گی۔ اس لیے اب ان کو چاہیے کہ وہ اپنا پراپر جو ان کا ایڈمنسٹریٹو ورک ہے وہ انجام دیں، پارٹی ورکر نہ بنے۔ تو ٹھیک ہے، سیف الرحمان صاحب کے نام سے اور ان کی شخصیت سے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن جس طریقہ کار کو پیپلز پارٹی نے اور MQM نے اختیار کیا ہے وہ تباہی کا راستہ ہے۔ ایک ہی علاج ہے، امپاورمنٹ کریں، آپ با اختیار بنائیں اور وقت پر الیکشن کرائیں تاکہ یہ مسئلے حل ہو سکیں۔ حافظ صاحب، میرا سوال آپ سے تعلیمی حوالے سے ہے۔ وزیر تعلیم نے کل ایک بیان دیا اور اس میں کہا کہ ڈی جے کے معاملے پر سیاسی جماعتیں سیاست چمکا رہی ہیں، شہر میں 148 کالجز ہیں، ان کے معاملے پر آواز کیوں نہیں اٹھائی جاتی؟ صرف ڈی جے کے معاملے پر ہی کیوں جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتیں وہاں پہنچ جاتی ہیں اور پریس کانفرنسز اور دورے کرنا شروع ہو جاتی ہیں؟ اس حوالے سے آپ کیا جائیں؟ دیکھیں، یہ اگر کوئی حکومت کا وزیر اس طرح کی بات کرے تو ہمارے تو بہت افسوس ہوتا ہے۔ بھائی ڈی جے کالج کو اگر آپ 10 سال میں آپ کی حکومت ہے، جو وہاں کا MSc بلاک ہے جو بن گیا ہے، اس میں اگر آپ ایجوکیشن شروع نہیں کر سکے نااہلی کی وجہ سے، تو کم از کم شرم کا مقام ہے، آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں اور کام کرنا شروع کریں۔ آپ دیواریں توڑ کے وہاں پر اگر سندھ حکومت کے ادارے بنانا چاہتے ہیں تو بھائی CM ہاؤس میں بنائیے نا۔ آپ CM ہاؤس بھی تو اسی کراچی شہر کے اندر موجود ہے۔ آپ کو اگر کوئی لینگویج اتھارٹی بنانی ہے اور یہ جان بوجھ کے یہ حرکت کرنا ہے، یہ کرتے ہی یہی ہیں، ان کی سیاست ہی یہ ہے کہ یہ لوگوں کو تقسیم کریں۔ اب یہ وہاں پر سندھ لینگویج اتھارٹی کے نام سے ادارہ، جہاں پر تعلیم ہونی چاہیے، جہاں پر ایجوکیشن ہونی چاہیے، وہاں ادارہ قائم کر رہے ہیں۔ پورے کراچی میں قبضے کرتے پھر رہے ہیں، پورے کراچی کی تمام تر جگہوں پر پرائیویٹ زمینوں کے اوپر قبضہ مافیا پیپلز پارٹی کے چھتری تلے کام کر رہی ہے، اور کالج ملا ہے انہیں اتھارٹی بنانے کے لیے، تاکہ اگر اس پر بات کریں تو یہ قوم پرستوں کو اجاگر کریں گے کہ دیکھو سندھ لینگویج اتھارٹی پر یہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں۔ اور بھائی اتھارٹی اب تک اگر اپنا کام نہیں کر رہی تو ہم تو یہ سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ سندھی زبان ایک قدیم زبان ہے، شیریں زبان ہے، محبت والی زبان ہے، علمی زبان ہے۔ اس میں آپ نے کیا کیا آج تک حکومت میں، سوائے اس کے کہ آپ لوگوں کو بیوقوف بنائیں لسانی بنیادوں پر؟ آپ اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ نہیں کرتے، اور کالج پہ قبضہ کرنے کے لیے آپ اس طرح کے ادارے سامنے رکھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شرمناک عمل ہے۔ ڈی جے کالج نہیں، میں تو اسلامیہ کالج پہ بھی بات کر رہا ہوں۔ کیا کیا آپ نے اسلامیہ کالج کو بچانے کے لیے؟ مافیاز کے ہاتھ میں جا رہا ہے اور سندھ حکومت اپنا رول ادا نہیں کر رہی۔ میں کراچی کے 138 کالج کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان میں حاضریاں کیوں نہیں لگتی، اس میں اسٹوڈنٹس کیوں نہیں آتے، ان میں ٹیچرزوں کا کیا جو اپوائنٹمنٹ اس کا طریقہ کیا ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ویکنسیز یہاں پر ہوتی ہیں اس کو مختلف جگہوں سے لوگوں کو منتقل کر کے کیوں بھرا جاتا ہے، اور کراچی کے لوگوں کو ٹیچرز کیوں نہیں اپوائنٹ کیا جا رہا ہے؟ میں ان سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ 326 ارب روپے کے بجٹ کا وہ حساب دیں، 49,000 اسکولوں کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا ہوا ہے؟ اوتاقیں بنائی ہوئی ہیں، گھوڑے وہاں پر جو ہے وہ اپنے کھانا کھاتے ہیں، ان کی استبل بنائے ہوئے ہیں انہوں نے۔ شرم کا مقام ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ اپنی اصلاح کریں، وہ اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو ڈیٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اب جماعت اسلامی قوم کے ایک ایک پائی کا پہرا دے گی اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے، اور اس حق کو حاصل کرنے کے لیے ہم ہر حد تک جائیں گے۔ اپنے حصے کا کام بھی ہم کر رہے ہیں، بنو قابل کے نام سے انہوں نے IT اسکالرشپ شروع کیا ہے، لیکن اصل میں تو ریاست کے پاس وسائل ہیں، حکومت کے پاس وسائل ہیں، ان سے حساب بھی لیں گے ہم کہ یہ بتائیں انہوں نے ایجوکیشن میں کیا کام کیا ہے۔ دیکھیں MQM کو بہرحال اتنی تو منہ کی کھانی پڑی ہے کہ وہ جو اپنا پارٹی کی طرف سے ایڈمنسٹریٹر بنانا چاہتے ہیں وہ ہمارے دباؤ کی وجہ سے، اور ہم نے ان کو بری طرح ایکسپوز کر دیا، وہ نہ لا سکے۔ لیکن اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹر کو سامنے رکھ کر پیپلز پارٹی سے انڈرسٹینڈنگ بنا کر ٹھیکوں میں کچھ حصہ لے لیں، جو کام اس وقت جو ہے جیسے تیسے بھی جو کچرا کام ہو رہا ہے اس میں سے اپنا حصہ لیں اور اپنی بلدیاتی مہم چلائیں، اور KMC کے اسکولوں اور اداروں کے ملازمین سے اپنے جلسوں کو بھرنے کی کوشش کریں، جو کہ یہ ماضی میں کرتے رہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اب ان کو یہ حاصل نہیں ہوگا۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کے اوپر یہ کراچی کو بیچتے ہیں، فروخت کرتے ہیں،
اور صرف اس لیے کہ ان کو فیول مل جائے, صرف اس لیے کہ ان کو گاڑیاں مل جائیں, یہ کمیٹیوں کی چیئرمین شپ مانگنے زرداری صاحب کے پاس بار بار ان کے قدموں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. ہمارے مینڈیٹ کو یہ وڈیروں اور جاگیرداروں کے ہاتھوں فروغ کرتے ہیں. اس لیے اس ایٹیٹیوڈ کو کراچی کے لوگ بہت اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں. مجھے معلوم ہے کہ ان کے مردہ گھوڑے میں جان ڈالنے کے لیے پیپلز پارٹی بہت کوشش کر رہی ہے. پیپلز پارٹی کی بقا بھی اسی میں ہوتی ہے کہ ایم کیو ایم جیسی تنظیمیں جو ان کی فرینڈلی اپوزیشن ہوتی ہیں, ان کی جیب میں موجود ہوتی ہیں, انہی کو یہاں پر رکھا جائے, لیکن وہ بری طرح پٹ رہے ہیں. اس مرتبہ تو پیپلز پارٹی کو سندھیوں اور بلوچوں سے جو سرپرائز جماعت اسلامی دے گی, ان کی طبیعت صاف ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. مہاجروں کو تو آپ رہنے دیجئے.